مگر میچ سب کے سامنے کہ میچ اینڈ تک تو ہمارے ہاتھ میں جا رہا تھا مگر وہ ایک ٹائم ایسے آیا کہ اس ٹائم میں سے جو ہے نا وہ بہت اچھا کھیلا ہے، وہ میتھیو ویڈ اچھا کھیلا ہے، سٹورنس اچھا کھیلا ہے. ہیلو اینڈ ویلکم بیک. ہمیشہ کی طرح کرکٹ اور کرکٹ کے سٹیٹس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی موجود ہیں. آئی سی سی T20 کرکٹر آف دا ایئر اور پاکستان کے لیے، ملتان سلطانز کے لیے ان کی بے تحاشا اچیومنٹس ہیں. محمد رضوان ہمیں جوائن کر رہی ہیں انگلینڈ سے، جہاں پہ کہ وہ کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. رضوان بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کاؤنٹی سیزن کیسا چل رہا ہے اور خاص طور پہ آپ کی عید کیسی گزری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم وبرکاتہ. کاؤنٹی تو بہتر جا رہا ہے، پرفارمنس کے لحاظ سے تو ایوریج ہے، ابھی کچھ خاص ایسا ابھی نہیں ہوا، مگر یہ کہ باقی پوری ٹیم کے ساتھ ایک مزہ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ 4 ڈے آف کرکٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا انجوائے کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ساری ٹیم میں ایک دوسرے سے کافی ابھی ینگسٹر ہے، سارے ہمارے ساتھ ینگسٹر ہے، تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اور عید پاکستان سے باہر ہوگی تو کیسی ہوگی آپ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس بات کا. جی، میرا خیال ہے کافی مشکل ہو جاتی ہے جب آپ اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں. اچھا رضوان، تھوڑا سا مزید بتائیے گا، مطلب کہ کافی ہسٹری ہے اس کاؤنٹی کی، سسیکس کی. عمران خان جیسے پلیئرز بھی اس کاؤنٹی میں کھیل چکے ہیں، اور آپ کو یہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ اور اس میں پاکستان کے جو ہے وہ کافی پلیئرز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، شان مسعود بھی ہیں، شاہین آفریدی بھی ہیں، حسن علی. تھوڑا سا بتائیں اوور آل وہاں پہ کیسا انوائرمنٹ ہے کرکٹ کا؟ دیکھیں جی، کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اگر اسٹیج پہ جیسے اگر ہم اس کو ہم اپنی طرف سے اپنی مائنڈ کے حساب سے لے لیں اس کو، تو مطلب یہ ہماری ڈومیسٹک جس طرح ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے اگر ہم کسی پلیئر کو ہائر کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ کوالٹی کے پلیئر ہوں گے تو اس لیے ہائر کریں گے نا. تو سیم یہاں پہ بھی جس طرح لوگوں نے ابھی پلیئروں کو، اوورسیز پلیئروں کو بلاتے ہیں، تو یہ میرے خیال سے پلیئروں کے لیے اعزاز کی بات ہوئی کاؤنٹی کھیلنا. جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان کھیلے، مشی بھی کھیلے، سفین بھی کھیلے، یہاں سے سارے پلیئر کھیلے. اور اس سم ریسنٹلی ہمارے پاکستان کے سب سے زیادہ پلیئر کھیل رہے ہیں الحمدللہ. تو اٹ مینس کہ یہ ایک ہماری پاکستان ٹیم کے جو لاسٹ ایئر کی پرفارمنس تھی ان کو سامنے رکھے، کیونکہ سب کے سامنے یہ کاؤنٹی کوئی مطلب اتنا چھوٹا ایونٹ نہیں ہوتا، یا انگلینڈ والے کوئی ایسے بھی نہیں کرتے کہ کسی کو بھی کسی بھی کاؤنٹی میں ٹیم میں بلا لیتے. تو لازمی بات ہے ان کی بھی اپنی کوئی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی سے کیا لینا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے کافی چیزوں کو دیکھ کے اس کے بعد پلیئر کو ہائر کرتے. تو الحمدللہ اٹ مینس کہ انہوں نے پاکستان پہ کافی ورک کیا ہمارے پلیئروں پہ، کیونکہ اگر اب اس ٹائم دیکھا جائے تو تقریباً میرے خیال سے 6-7 پلیئر اس ٹائم ریسنٹلی ہم کھیل رہے ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ اٹ مینس کہ ریسنٹ پچھلے جو ہمارے 2 سال پاکستان میں کرکٹ کر رہا ہے وہ کافی اچھا رہا ہے. اس کی وجہ سے اس ٹائم ہمارے 6-7 پلیئر الحمدللہ بھی یہاں کھیل رہے ہیں. اگر آپ اس سے نکل کے بھی دیکھ لیں تو بگ بیش میں کافی پلیئروں کو جو ہے نا انوائٹ کیا ہوا تھا، مگر اس ٹائم پورے ہمارے سیریز تھے. تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا سائن ہے یہ. اچھا رضوان، اس کاؤنٹی سیزن میں آپ سسیکس کے لیے کھیل رہے ہیں، اور خاص بات یہ ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک انڈیا اور پاکستان کا پلیئر جو ہے ساتھ میں کھیل رہے ہوں. اور آپ کی چتیشور پجارا کے ساتھ کافی اچھی ایک پارٹنرشپ بھی ہوئی، ہم نے دیکھا 100 رنز کی آپ نے. وہ ایکسپیرینس بتائیں کہ پجارا کے ساتھ میں بیٹنگ کرنا، ایک ہی ٹیم میں کھیلنا، یہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں جی، میں نے شروع میں بھی یہ کہا ہوا تھا کہ ہم کرکٹ ایک فیملی ہے ہماری کرکٹ. ہم باقی چیزیں انڈیا، پاکستان، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، اگر ہم گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو اگر ہمارا ایک بردر پاکستان ٹیم میں کھیل رہا ہے، اگر ہمارا اپنا ہی سگا بھائی بھی اگر آسٹریلیا سے کھیل رہا ہوگا تو ہم نے تو اس کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے. یہ ایک جو ہے نا یہ جنگ ہوتی رہتی ہے اندر جا کے گراؤنڈ میں. مگر گراؤنڈ کے باہر ہماری ایک فیملی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا وراٹ کوہلی تو میں غلط نہیں ہوں گا. میں کہوں کہ ہمارا پجارا، ہمارا اسمتھ، ہمارا رول، کیونکہ ہم سارے ایک فیملی ہے. کیونکہ اگر اب یہ سارے پھر کبھی کسی ٹائم شاہین شاہ سے بھی مل رہے ہیں، بابر اعظم سے بھی ملیں گے، یا حسن علی سے مل رہے ہیں، شاداب سے ملیں گے، تو بھی اسی طرح مل رہے ہیں کہ اب جیسے حسن علی نے کہا کہ میں جا کے جیمز اینڈرسن سے کچھ سیکھنے کا مجھے موقع ملے گا، کچھ چیزیں میں سیکھ لوں گا. تو اٹ مینس کہ ہم سارے ایک ہی ہیں، اور ایک دوسرے میں جو نا وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو کچھ اس کے کیریئر میں، اس کرکٹ میں امپروومنٹ آ سکتی ہے، تو ہم سب مل ایک ہیں.
اور جہاں تک میری اور پجارا کی بات ہے تو یقین کریں کہ مجھے تو ابھی تک کچھ بھی ایسا عجیب نہیں لگا، کیونکہ کہ انڈیا پاکستان ہے، اس کو امید ہے کہ کسی ٹائم اگر آپ اس کے دوسرے انٹرویو یا کسی نے بات کی ہوگی تو اس کو بھی اس طرح نہیں لگا ہوگا، کیونکہ ہم اندر بالکل، حالانکہ میں تھوڑا سا مذاق کرتا رہتا ہوں، اس کو تھوڑا تنگ بھی کرتا رہتا ہوں، اور یہ ساری ٹیم والوں کو پتا ہے، مگر وہ بہت ہی نائس بندہ ہے اور بہت محبت والا بندہ ہے، اور کنسنٹریشن فوکس اس کی ایک چیز لازمی بات ہے، کہیں پہ بھی کسی بھی سے بھی اگر آپ کو چیز ملتی ہے سیکھنے کو تو ضرور سیکھنی چاہیے۔ میں کنسنٹریشن کے لحاظ سے اگر میں اپنے یہاں کے میں نے یہاں کے کوچز کو بھی کہا ہوا تھا کہ میں نے لائف میں سب سے زیادہ کنسنٹریشن فوکس دیکھی تو ایک یونس بھائی کی دیکھی ہے، نمبر 1 یونس بھائی، اور دوسرا فواد عالم میں نے اپنا دیکھا تھا کہ فواد عالم، مگر اس کی کنسنٹریشن 2، فواد عالم 3، میں اس پجارا کی جو کنسنٹریشن فوکس ہے جو کرکٹ کے اندر کنسنٹریشن، وہ سب سے یونس بھی ٹاپ پہ، پجارا اور فواد بھی، ان تینوں کو زیادہ ریٹ کرتا ہوں کہ زیادہ فوکس کے ساتھ کھیلتا ہے یہ۔ جی شاید یہی فوکس ایک وجہ ہے کہ ان کے سیزن میں جو ہے 700 رنز ہیں اور کافی سکسیسفل ان کا سیزن جا رہا ہے۔ آپ نے بات کی کہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، تو ذرا میں مزید اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا مزید آپ اس میں ایڈ کریں گے، پجارا نے آپ سے کیا سیکھا اور آپ نے جو ہے ان پارٹنرشپس میں ان سے جو ہے وہ کیا سیکھا؟ دیکھیں جی، جو اس نے سیکھا ہے وہ تو وہی بتا سکتا ہے، کیونکہ جو میں نے سیکھا ہے وہ تو صرف یہی ہے کہ ہم جس طرح میں نے کہا کہ یونس بھائی سے اگر میں نے دیکھا ہے کہ یار فوکس اور کنسنٹریشن ہے، کیونکہ یہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جو آپ کا کنسنٹریشن لو ہو جاتا ہے، مگر یہ کچھ چیزیں ایسی پرسنل ہوتی ہے جو آپ پوچھ نہیں سکتے، یا کچھ چیزیں انسان کے پاس ایسی ہوتی ہے جو وہ بتا نہیں سکتا، تو یہ ابھی میں خود ہی اسی چیز کو میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح ان تینوں پلیئروں میں کنسنٹریشن اور فوکس سب سے زیادہ ہے، وائی، کیوں؟ تو یہ چیزیں میں خود یونس بھائی سے بھی تھوڑی سی بات چیت ہوتی رہتی ہے، فواد بھی سے اتنا فی الحال آسٹریلیا کھیل رہا ہے اور اس سے اتنا کچھ اس پہ بات چیت نہیں ہوئی۔ ہاں، اس سے بھی تھوڑا سا ہوا تھا ایک دفعہ جب شروع میں آیا ہوں تو 1-2 دفعہ اننگز میں آؤٹ ہوا ہوں، تو اس نے کچھ چیزیں بتائی کہ یار اگر اپنی قریب باڈی کے قریب، کیونکہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم تو پچھلے سالوں سے وائٹ بال جو کھیلتے آ رہے ہیں تو اس کے بلے باڈی سے دور دور کھیلتے ہیں، کیونکہ آپ وائٹ بال میں اپنی باڈی کے قریب بہت کم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ سوئنگ کم ہوتا ہے، سیم کم ہوتا ہے، آپ رنز ہی دیکھتے رہتے ہیں، تو وہی وہ ارلی آن میں آ کے نا تو 1-2 دفعہ میں تھوڑا سا اوے باڈی سے کھیلا ہوں، جس کو میں 2 دفعہ آؤٹ ہوا ویسے، تو پھر اس نے تھوڑی سی ایڈوائس کی کہ جا کے میں اس کے ساتھ ملا ہوں نیٹس میں، تھوڑا سا کو بات ہوئی کہ یار ایسا آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں، اس نے یہی کہا کہ یار ہم مجھے یاد ہے اس نے یہی کہا کہ یار پاکستان میں ہم ایشیا میں جب کھیلتے تو ہم فورس کرتے ہیں، ڈرائیو لگانے کے لیے فورس کرتے ہیں، یہاں فورس نہیں کرنا پڑتا ہے اور دوسرے کی باڈی کے قریب کھیلنا پڑتا ہے، کیونکہ میں تو وائٹ بال کھیل کے آ رہا ہوں تو تھوڑا سا، تو یہ 1-2 چیزیں اس نے بتائی ہے مجھے، اور باقی اس نے جو سیکھا ہوگا شاید وہ آپ کو بتا سکے گا وہ۔ جی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کبھی ہمیں ان سے بھی بات کرنے کا موقع ملے اور ہم ان سے پوچھیں کہ انہوں نے رضوان سے کیا سیکھا۔ اچھا رضوان، آپ کا پچھلا سال بہت زبردست کیا، آئی سی سی T20 کرکٹر آف دا ایئر کا آپ کو ایوارڈ بھی ملا، تو ذرا وہ بتائیے گا کہ کیسا آپ سم اپ کرتے ہیں پچھلے سال کو، جس میں آپ نے T20 ورلڈ کپ بہت اچھا کھیلا، بائیلیٹرل کرکٹ بہت اچھی کھیلی، PSL بہت اچھی کھیلی، ذرا اس سال کے بارے میں بتائیں۔ میرے خیال سے سال تو ختم ہو گیا، اس میں کافی بات ہو گئی تھی، مگر ابھی تو میں بھول بھی گیا ہوں ان چیزوں کو، کیونکہ پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ تقریباً میں وہ جلدی بھول جاتا ہوں، اچھی ہو بری ہو، اس کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ بھولنا بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک نعمت ہی ہے، کیونکہ اچھا بھی ہو تو بھی بھول جائے بندہ تو آگے کوئی اور ٹارگٹ سیٹ کرے، برا بھی ہو، کیونکہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں دن رات ہے، گرمی سردی ہے، تو اچھی برائی بھی آتی ہے، تو برائی بھی ہو تو میں کوشش کروں کہ جلدی بھول جائے اور نیکسٹ سٹیپ لیا جائے۔ تو پچھلے سال جو بھی تھا، پچھلے سال میرے خیال سے میں تو اگر اپنی لائف کی بات کروں تو اس میں سے سمپل چیز یہی ہے کہ یار میں تو اسی طرح محنت کرتا رہا، اللہ اسی طرح توفیق دیتے رہے مجھے محنت کرنے کی، تو وہ بیٹنگ آرڈر کی جو آپشنز تھی وہ میرے خیال سے اللہ پاک نے میرے کیریئر میں جو ہے نا وہ بیسٹ کر دی، سوٹ کر گیا میرے لیے وہ بیٹنگ آرڈر، جس وجہ سے اللہ پاک نے بڑے بڑے رنز کرا دیے اور الحمدللہ ایک اچھے ریکارڈ پاکستان کے اللہ پاک نے مجھے بنا سکے۔ رضوان، آپ نے بیٹنگ آرڈر کی بات کی، کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اگر آپ ون ڈے کرکٹ میں بھی ایز این اوپنر آ جائیں تو آپ کی اسی طرح رنز ہو سکتے ہیں جس طرح T20 کرکٹ میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جب ہماری پاکستان کی ODI کی ٹیم کی چیزیں جو آ رہی ہے، جس طرح ہمارے اوپن پیئر ہے الحمدللہ بالکل
فٹ جا رہا ہے ہماری پاکستان ٹیم کے حساب کتاب سے بالکل, کیونکہ جس طرح امام نے ریسنٹلی پرفارم کر رہا ہے اور کیا ہے الحمدللہ, فخر کر رہا ہے, پھر بابر بھائی آتے ہیں ون ڈاؤن پہ. تو ابھی دیکھیں جی, ہم سارے چاہ رہے ہیں کہ رضوان اوپن کرے, مگر جو چیز ٹھیک آ رہی ہے بجائے اس کے کہ میں اپنی خواہش ظاہر کروں کہ ہاں یار مجھے وہاں پہ بالکل سیٹ کیا جائے, نہیں, جو ایک چیز پہلے سے سیٹ ہے تو اس کو بالکل ہمیں اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ہاں خدا نہ خواستہ کہیں پہ پرفارمنس آگے پیچھے ہوتی ہے یا کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے یا کوئی کسی چیز کے انجریز کا سامنا خدا نہ خواستہ کرنا پڑے تو پھر میں تو تیار اس چیز کے لیے. مگر میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم ہماری اوپننگ پیئرز الحمدللہ سب سے بیسٹ جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے پاس میں جتنے بھی ہمارے اوپننگ پیئرز نے رنز کیے اس کی وجہ سے ہم نے 300 پار کیا ہوا, ایزی کیا ہوا ہے. اچھا رضوان, اگر ہم اوپننگ پیئر کی بات کریں, T20 کرکٹ میں آپ کا اور بابر اعظم کا ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ آپ دونوں دنیا کے واحد پیئر ہیں جنہوں نے 6 بار سینچری سٹینڈ کی ہے. تو یہ ذرا تھوڑا بتائیں کہ بابر اعظم اور جب آپ دونوں کھیل رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ کیا ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہر بار پاکستان 100 رنز کی پارٹنرشپ لگا دیتا ہے؟ تو مظہر بھائی, کمیونیکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یہاں تک کہ اگر کوئی ہم چیس کر رہے ہوتے تو پھر تو ہمارے سامنے ٹارگیٹ آ جاتا ہے کہ یہ ٹارگیٹ ہے, 6 اوور میں اتنا کرنا ہے, اور باقی 8, 10, 12 تک جاتے رہتے ہیں, یہ پلان کرتے رہتے ہیں. پہلی بیٹنگ ہو تو ہم روپ سے ہی وہیں سے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں چیزیں کہ یار جا کے صرف ہم نے پچ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار ہم پہلی, کیونکہ ہمیں یہ چیزیں بھول جاتی ہے, انسان ہے, بلکڑ ہے, بھول جاتی چیزیں, تو آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جا کے ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پچ کی ڈیمانڈ کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے کہ اس ٹائم پچ کی ڈیمانڈ کیا ہے, کیونکہ اگر پچ کی ڈیمانڈ 120 ہے فار ایگزامپل, اور آپ دنیا کے سب سے بڑے ہٹر بھی لاکے ان پہ کڑا کر دے, تو 120 کی ڈیمانڈ ہے, بڑا اسپن ہو رہا ہے, گرپ ہو رہا ہے, سیم ہو رہا ہے, سوئنگ ہو رہا ہے, تو دنیا کے بڑے ہٹر بھی تو اس پچ میں وہ نہیں کھیل سکیں گے. تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ اب ہماری سے پچ کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کو دیکھا جائے, پھر کمیونیکیٹ کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں کہاں پہ, یہاں تک پہ دیکھیں ہم یہاں تک بھی ہمارے درمیان بات آتی ہے کہ یار ابھی اس ٹائم ہم دونوں میں سے کسی نہ کسی کو بالکل ہم نے کھل کے جانا ہے, اور ہم آؤٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم میں سے, ہم یہاں تک پھر چلے جاتے ہیں درمیان. ہاں یہاں تک بھی ٹائم آ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار اس اوور میں 3 رنز بھی آ جائے نا, 3 رنز, تو ہماری اس جیم جیت ہوگی پھر وہ. تو ایسے ٹائم چلتے رہتے ہیں ہمارے درمیان. تو یہ ایک میرے خیال سے کچھ چیزیں ہوتی ہے جو بہت ساری چیزیں پرسنل ہے, اب آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم وہاں پہ کیا ڈسکس کرتے رہتے ہیں. جیسے اب ایک تو بتا دی کہ یار یہاں تک ایسا ٹائم بھی ہم پہ آیا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں, حالانکہ T20 میں کون سوچتا ہوگا کہ 3 رنز کا اوور چلا جائے, مگر ہم اس ٹائم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم یہاں سے 3 لے لیں, اس طرف سے 3 یا 4 کا کہا تھا کہ ہم 3 سے 4 لیں, اگلے وہاں سے ہم 16-18 لے سکتے ایزیلی. تو پھر اس لحاظ سے تو ہم چیزوں کو پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یار بجائے اس کے کہ ہم بالکل آنکھ بند کر کے جائیں اور وکٹیں بھی دے دیں, پچ پہ پریشر بھی ڈال دیں. تو یہ کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے کہ ہم آپس میں اور بابر کرتے رہتے ہیں. اچھا, آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی تو میں یہ جاننا چاہوں گا, بلکہ سب لوگ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ نے اور بابر نے مل کے 150 رنز کا ٹارگٹ چیز کیا انڈیا کے اگینسٹ ورلڈ کپ میں اور پاکستان 10 وکٹ سے جیتا, اس میں کیا کمیونیکیشن تھی؟ کیا جب آپ لوگوں نے اننگ سٹارٹ کی تھی تو آپ کو آئیڈیا تھا کہ اس طرح کی پچ ہے جہاں پہ ہم نے تھرو آؤٹ دا اننگز کھیلنا ہے اور ہم ایزیلی جو ہے وہ 10 وکٹ سے جیت سکتے ہیں؟ نہیں جی, بالکل اس ٹائم ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ 152 اتنا ایزی, مطلب ہم چیس کریں گے پچ اتنا ایزی ہوگا. کیونکہ ایک ٹائم ایسے آیا تھا میرے اور کپتان پہ کہ اس اننگز میں کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اگر ہم حالانکہ میں اور وہی کھیل رہے تھے, پاور پلے ہو گیا تھا, تو ہم میرے اور اس کے اوپر ایک ایسا ٹائم آیا کہ ہم نے اس ٹائم یہ کہا کہ کپتان یہاں پہ ہم آؤٹ ہو گئے دونوں, تو یہ میچ ہم ہار جائیں گے. ہم یہاں تک ہم نے آپس میں کہہ دیا تھا, کیونکہ اچانک ایک گرپ شروع ہو گیا تھا, جب اسپنر آیا تو اس ٹائم اسپنر آیا, گرپ شروع ہو گیا تو تھوڑا مشکل ہو گئی تھی. تو حالانکہ وہاں پہ رنز بھی ایسے تھے کہ یار ابھی سب کے سامنے انڈیا کا میچ, مجھے تو انڈیا کے میچ سے پہلے نہیں لگ رہا تھا کہ انڈیا کا میچ ہے, کیونکہ ہم تو بالکل ذہن میں چیز نہیں تھی, مگر انڈیا کے میچ کے بعد پتہ چلا گیا کہ واقعی یہ انڈیا کے ساتھ میچ ہے. جو پاکستان کی پوری عوام کی طرف سے جو محبت ملی ہے اور جو ایک فضا قائم ہوئی ہے, تو پھر پتہ چلا کہ یار یہ تو بہت بڑا واقعی شاید میچ تھا, جس طرح ہماری قوم خوش تھی اور جڑ گئے تھے سارے. تو اس ٹائم درمیان میں ہمارے اوپر پریشر آتا رہتا ہے, عام میچ میں بھی پریشر آتا رہتا ہے انسان پہ, ایسے نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو پریشر. تو ایک ٹائم ایسے آیا تھا کہ جہاں پہ ہم دونوں کو لگا کہ یار اگر ہم یہاں پہ وکٹ تھرو کریں گے تو ہمارا میچ پس سکتا ہے. تو وہ اس ٹائم کو ہم نے تھوڑا سا
طریقے سے ریلائز کیا کہ یار ابھی اس ٹائم پہ تھوڑا سا ہم لے کے چلتے ہیں اس کو. پھر جب اللہ پاک نے اس مشکل ٹائم سے نکالے تو پھر چیز اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں دی, اور پھر وہاں سے الحمدللہ پھر کوشش کی کہ اب کھڑکی کو جو ہے نا بند نہ کیا جائے, کھلا ہی رکھنا چاہیے, اور اس پہ چلے گئے الحمدللہ. اور میچ کے بعد ہم نے کافی انٹرسٹنگ سینز بھی دیکھے. وراٹ کوہلی آپ کے پاس آئے, انہوں نے آپ سے کافی گپ شپ بھی لگائی. تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا باتیں ہوئی تھی, اگر آپ بتانا چاہیں تو. نہیں, میں نے بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ یار اس ٹائم وراٹ سے کیا بات ہوئی تھی. تو میری اس سے جو بات ہوئی تھی وہ پرسنلی بات ہے, اور وہ کسی کو یہاں پہ سامنے گھر میں, حالانکہ میرے بھائیوں کو اس کو بھی نہیں پتا, اور مگر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک چیمپئن پلیئر ہے وراٹ کوہلی. مگر جس سٹیج میں ابھی جا رہا ہے, وہ جس سٹیج میں جا رہا ہے, اس کے لیے ہم سب دعا کر سکتے ہیں کہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ہارڈ ورکر ہے, اور انشاءاللہ یہ وقت تو سب پہ آتا رہتا ہے, مشکل وقت بھی آتا ہے کہ آسان وقت بھی آتا رہتا ہے, اور ہر ایک پلیئر نے سینچری بھی بنائی ہے اور زیرو بھی پیئرز بھی کرتے رہیں گے. یہ زندگی کا ایک نظام ہے, چلتا رہے گا. اس ٹائم بھی اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ, اور امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ وہ اپنے ہارڈ ورک پہ واپس اپنے آپ کو چیزوں کو انشاءاللہ کنٹرول کرے گا. اچھا رضوان بھائی, اسی میچ سے ریلیٹڈ میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے اس سے پہلے کبھی بھی انڈیا کو ورلڈ کپ میں نہیں ہرایا تھا, تو آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا اس میں, اور شاہین کا بھی, بابر کا بھی. تو میچ جیتنے کے بعد کیا فیلنگ تھی ڈریسنگ روم میں, ایک مطلب کہ کیا سما تھا؟ جی کہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا کہ مجھے میچ سے پہلے نہیں لگ رہا تھا کہ ایسی چیز ہے کچھ مختلف, مگر میچ کے بعد جب جیسے ہی پتہ چلا ہے کہ یار عجیب سے ایک فضا قائم ہو گئی تھی, اور پلیئر بھی, کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کوئی بڑا ایونٹ آتا تو میں تو پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں تھا. اس سے پہلے کبھی میں نے بڑے ایونٹ میں مطلب پاکستان کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا میں نے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب ہمارے پلیئر بھی اتنے خوش ہو سکتے ہیں, یا ہمارے پلیئروں کو بھی اتنی مطلب زیادہ, کیونکہ میں جب پلیئروں کو بھی دیکھ رہا تھا تو عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی. کیونکہ میں آپ کو کبھی اس سے پہلے نہ انڈیا سے کبھی بڑی ایونٹ میں میچ کھیلا ہوں, نہ ہی بڑی ایونٹ پہ گیا ہوں, تو جس طرح میں پلیئروں کو دیکھتا تھا جتنے وہ خوش تھے, یقین کریں مجھے ویسے اندر سے خوشی ہوتی تھی کہ یار یہ اتنا خوش, یہ پلیئر اتنا خوش, یہ اتنا خوش. جیسے ہی پھر کل کا دن آیا تو لوگوں کی طرف سے ہماری میڈیا مینیجر مجھے بتا رہے تھے, شاہین بتا رہا تھا, وہ 2-3 پلیئر اور, شاداب نے کچھ باتیں بتائی کہ اس نے ایسے ایسے, تو بڑا عجیب عجیب سے فیلنگ آ رہی تھی کہ یار یہ ہمارے کیونکہ میں اتنا انوالو نہیں ہوتا سوشل میڈیا میں, مگر جب لوگوں کی طرف سے چیزیں آ رہی بتائی جا رہی تھی تو عجیب عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی مجھے. چلیں, اور ہماری خواہش ہے کہ اسی طرح کی مزید فیلنگز آپ کو اس سال بھی ہیں, کیونکہ اس سال بھی پاکستان اور انڈیا کا ایک میچ ہے T20 ورلڈ کپ میں. اچھا رضوان, میں تھوڑا سا بیٹنگ آرڈر کی آپ نے بات کی تھی, یو اے ای میں جو ہے کنڈیشنز تھوڑی ڈفرینٹ ہیں, اور باقی جگہوں پہ ایون پاکستان میں اور آسٹریلیا میں تھوڑی سی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. یو اے ای میں اگر آپ 160 170 کرتے ہیں تو وہ وننگ ٹوٹل ہو سکتا ہے. تو کیا پاکستان کا بیٹنگ آرڈر یہی رہے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ فخر اوپن کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, بابر اعظم ٹیم پہ آ جائیں, یا کوئی ڈفرینٹ کمبینیشن آسٹریلیا میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے؟ آسٹریلیا کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے آسٹریلیا کے لیے تو کافی ٹائم پڑا ہوا ہے. اس کے لیے دیکھیں سلیکٹرز, ہیڈ کوچ اور کپتان کا ایک الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. میں اپنی رائے دے سکتا ہوں, میں اپنی کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں, مگر ایک سلیکٹر جو میرے خیال سے ٹیم سلیکٹ کرتا ہے, ہیڈ کوچ جو اگر اپنی رائے دیتا ہے, یا کپتان اپنی طرف سے ایک چیز دیکھتا ہے تو مختلف طریقے سے دیکھ رہا ہوگا. میری اپنی رائے میں اگر دوں گا تو یار شاید اس طریقے سے, فار ایگزامپل میں اگر رائے دیکھ رہا ہوں, میں رائے دے رہا ہوں کہ یار یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ایک بولر کو میں رائے دے رہا ہوں کہ یار کپتان اس بولر کو اس ٹائم لے آؤ. کپتان میرے سے 2 اوور آگے سوچ رہا ہوگا, میں تو اس ٹائم کو سوچ رہا ہوں گا, مگر میرے سے 2 اوور آگے سوچ رہا کہ یار اگر اس ٹائم حسن علی کو بول دے رہا ہوں تو اگلے اس کے بعد جو پاور پلے کے قریب جو 3 اوور کی سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کون کرے گا, اگر یہ رضوان نے رائے دی ہے تو ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. جیسے آسٹریلیا ہے تو ضرور میرے خیال سے کپتان کے مائنڈ میں کچھ چیزیں ہوگی, کوچ کے مائنڈ میں بھی کچھ چیزیں ہوگی, اور جو ابھی تک چیزیں ٹھیک جا رہی ہے تو میرے خیال سے اس میں سے کوئی تو جیسے اوپننگ ODI کی پیئر ہے تو T20 بھی, کیونکہ الحمدللہ جہاں دیکھا جائے تو ہم میں سے کسی مطلب ایسا کوئی ابھی تک ایسا کوئی وہ نہیں آیا کہ نہ مطلب کوئی 200 رن ایسے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں, 180 نہیں کر پا رہے ہیں, یا ایسا کوئی چیز نہیں کر پا رہے ہیں, یا کوئی آؤٹ آف فارم ہے, یا کوئی ایسا ویسا. میرے خیال سے چیزیں تو فی الحال ٹھیک ہی جا رہی ہے, تو اس میں سے کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی چینج کرنی چاہیے, مگر مجھے ضرور لگتا ہے کہ کپتان چیزوں کو دیکھ رہا ہے, سوچ رہا ہے, اور کوئی نہ کوئی شاید اس کے دل میں کوئی بات ہو تو اس پہ ضرور امپلیمنٹ کرتا رہتا ہے وہ.
رضوان بس ایک دو سوالات اور آپ سے، میں پی ایس ایل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ملتان سلطانز ایک ایسی ٹیم تھی جو کہ اسٹرگل کیا کرتی تھی، پھر آپ نے اس ٹیم کو جوائن کیا، آپ کیپٹن بن گئے، اور پچھلے 2 سالوں میں آپ نے دونوں سیزن میں 500 رنز بھی کیے، ایک بار ٹورنامنٹ جتوایا اور ایک بار جو ہے فائنل تک لے کے گئے. تو یہ ذرا بتائیں ملتان سلطانز کی جو سکسیس رہی ہے پچھلے 1-2 سالوں میں، اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. ملتان سلطان کی جو الحمدللہ سب سے بڑی بات ہے کہ اونر نے ہمیں اتنا فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں بہت کم ہے. کیونکہ میں اگر ابھی سے اگر مطلب ہمارا ایک پورا سال کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے ہمارا، جیسے اگر حیدر بھائی ہے تو وہ ینگسٹر کو دیکھتا رہتا ہے، مشی بھائی کنسلٹنٹ ہے، پورے پاکستان کے لوگوں سے پوچھتا رہتا ہے کہ یار ہم ینگسٹر کہاں سے کیا سے، کیونکہ مشی بھائی کے ذمہ تو پورا پاکستان ہے. ملتان تو فی الحال اگر اس سے بات کیجیے تو ملتان سے نکال کے تو اس کے ذمہ تو پورا پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کے لڑکوں کو دیکھتا رہتا ہے تو وہ اپنی رائے چیزیں دیکھتا رہتا ہے. پھر اگر مشی بھائی اور انڈی فلاور کے ذمہ 2 چیزیں اور لگائیے کہ اوورسیز پلیئروں کو دیکھتا رہتا ہے، تو یہ ایک پورا جو ہماری مینجمنٹ ہے الحمدللہ وہ اس چیز کو دیکھتی رہتی ہے. اگر میں ابھی بھی ڈیمانڈ کروں اپنے اونر سے کہ اگلے سال کے لیے یہ چیزیں، تو اس نے الحمدللہ کلی جو ہے نا مجھے چھوٹ دی ہوئی ہے، ہمارے ہیڈ کوچ کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ یار بالکل آپ لوگوں کو جو چیز چاہیے جیسے چاہیے تو وہ الحمدللہ ہمیں پرووائڈ کرتا رہتا ہے. سیم میں سے مینیجر بھی ہے حیدر بھائی بھی. تو ان کی وجہ سے جو ان لوگوں نے ہمیں آزادی فریڈم دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے پلیئروں کو ہم جو جیلنس ہوتی ہے، جو ایک پیار محبت ہوتا ہے، اس میں سے ہم نے سب کو ایک اچھی طریقے سے کمبائن کیا ہوا ہے، جو ہمیں ایک آزادی ملی ہوئی ہے. تو ایک میرے خیال سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے، اگر آپ کی پوری ٹیم جیل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی مدد آتی ہے. تو ان چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، اور اس میں اہم رول جو ہے نا ہماری مینجمنٹ کا، اگر کوچنگ سٹاف کی بات کی جائے، انڈی فلاور، مشی بھائی اور باقی جتنے بھی ہیں، عبد الرحمان بھائی ہے، تو یہ ان کا بہت کریڈٹ ہے ان چیزوں، کیونکہ سب آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری پاکستان ٹیم سیمی فائنل آ رہی ہے ورلڈ کپ میں، مگر ٹیم ایک جیل تھی، سب میں پیار محبت ہے، پوری قوم نے ہمارے جو ہے نا بڑی محبت کا اظہار کیا ہمارے ساتھ. رضوان بھائی آپ نے سیمی فائنل کی بات کر ہی دی ہے تو میں اس سے ریلیٹڈ کوسچن کرنا چاہوں گا کہ پاکستان بڑا اچھا کھیل رہا تھا ورلڈ کپ میں، 5 میچز لگاتار جیتے، آپ کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ وہ کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے پاکستان سیمی فائنل نہیں جیت سکا، تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہماری غلطی نہیں تھی جی، ہمارے اس میچ میں ہماری غلطی تھی نہیں، کیونکہ آپ اس کو اس نظرے سے دیکھ لیں کہ آسٹریلیا ہم سے تگڑا کھیل رہا ہے، اس نے کسی بھی طریقے سے جو ہے نا، ہم دیکھو ہمیں وکٹیں مل رہی تھی، ہمیں وکٹیں مل رہی تھی، ہم نے رنز بھی ہم نے بورڈ پہ اچھے لگایا ہوا تھا، مگر میچ سب کے سامنے کہ میچ اینڈ تک تو ہمارے ہاتھ میں جا رہا تھا، مگر وہ ایک ٹائم ایسے آیا کہ اس ٹائم میں سے جو ہے نا وہ بہت اچھا کھیلا ہے، وہ میتھیو ویڈ اچھا کھیلا ہے، سٹورنس اچھا کھیلا ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں آپ جتنا بھی ٹارگیٹ کرے بڑا، مگر فنش نہ ہونا مگر فنش ان کی طرف سے اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جیت گئے. باقی اگر آپ پوری میچ کی کرکٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے ٹاس سے لے کے اینڈ تک جو فنش ان لوگوں نے کی وہ بھی بہت اعلیٰ، جس کی سب سارے تعریف کر رہے تھے. تو اس میچ کی میرے خیال سے تعریف سارے کر رہے تھے، ہم بھی اچھا کھیلے تھے، وہ بہت اچھا کھیلے، فنش اچھا کر گئے ہم سے. رضوان بس آخری آپ سے کوسچن یہ کہ آگے جو ہے پاکستان کی کافی امپورٹنٹ سیریز آ رہی ہیں، ایشیا کپ بھی ہے، T20 ورلڈ کپ بھی ہے، سری لنکا کے ساتھ سیریز ہے، انگلینڈ کے ساتھ سیریز ہے، تو آپ کے کچھ اسپیسیفک ٹارگیٹس یا گولز ہیں اس سال میں کہ ہم نے یہ والی سیریز جیتنی ہے یا یہ والا ٹورنامنٹ ہم نے جیتنا ہے؟ آلریڈی دیکھیں ہمارا جو گول ہوتا ہے وہ آگے پیچھے جو لمبا سوچ ہوتی ہے اس کو تو نہیں ہے. ہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھی کرکٹ کھیلیں اور جو ہمارے ہاتھ میں چیزیں ہیں اس کو جو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کیا جائے تو سب سے بیسٹ ہے. مگر نیچے ایک جو میسج ہوتا ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے، جو ینگ فیوچر آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم سوچ رہے تھے، اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ یار ایک اسٹینڈرڈ بنایا رہے ہم کہ یار یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. ہم خود بھی کوشش کریں سیکھنا، ابھی فی الحال ہم سیکھ رہے ہیں، مگر سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اہم گول یہ بھی ہے کہ یار پاکستان کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنایا جائے. کہیں نہ ہاں غلط ہو سکتے ہیں، ابھی فی الحال ہم جو اسٹینڈرڈ کی سوچ ہے شاید اس پہ ہم بھی نہ اتر آئے، مگر ذہن میں ہے کہ یار انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنے کرکٹ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور جو ینگسٹر ہیں ان کو یہی میسج نیچے بھی دے رہے ہیں کہ یار اوپر پاکستان ٹیم کی ڈیمانڈ یہ ہے، ان چیزوں کو دیکھو، ان چیزوں کو پورا کر کے آنا ہے، اوپر کر کے یہ دینا ہے انشاءاللہ. پرفارمنس تو اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں، آؤٹ کرنا، رنس کرنے تو اللہ کے ہاتھ میں، مگر جو ریکوائرمنٹ ہے، جو چیزیں ہوگی جس کو ہماری امید ہے انشاءاللہ کہ ٹیم کڑی ہوگی، ٹیم اوپر جائے گی، تو اس کے لیے ہم زیادہ بس سوچ رہے ہیں.
رضوان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اپنے بزی اسکیڈول میں سے. آبویسلی آپ ابھی انگلینڈ میں موجود ہیں, کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ بھی زیادہ سے زیادہ رنز کریں اور پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے بھی آپ اسی طرح جو ہے وہ رنز کرتے رہیں. تھینک یو برادر, جزاک اللہ خیر.